بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، رفع الیدین نہ کرنے پر کیے جانے والے اعتراض اور ان کے جوابات بحمد اللہ تعالی بڑے مدلل انداز میں غیر مقلدین کو جواب دیے۔ اور آئیے آگے اعتراضات کی طرف بڑھتا ہوں۔ چوتھا اعتراض جو رفع الیدین نہ کرنے والوں پر کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ضرور توجہ سے سنیے گا اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ میرا مقصد یہی ہے کہ جو لوگوں پر اس طرح کے خاص کر حنفیوں پر غیر مقلدین الزام تراشیاں لگاتی ہیں، ان کو ان کے جواب جو ہے نا وہ ملیں۔ اعتراض کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ترمذی شریف کی جو حدیث پیش کی گئی کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی، وہ مجمل ہے۔ ہاں جی، ترمذی شریف کی جو حدیث ہے نا وہ مجمل ہے۔ آئیے وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حضرت علقمہ سے روایت کی گئی ہے، ایک دفعہ ہم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کیا میں تمہارے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز نہ پڑھوں؟ پس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، اس میں سوائے تکبیر تحریمہ کے کبھی ہاتھ نہ اٹھائے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ ابن مسعود کی یہ حدیث حسن ہے۔ اس رفع یدین نہ کرنے پر بہت سے علماء صحابہ و علماء تابعین کا عمل رہا۔ اس حدیث کو یہ لوگ جو ہے نا کہتے ہیں جی یہ مجمل ہے، یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس میں نماز کا سارا طریقہ کیونکہ بیان نہ کیا گیا، صرف فرمایا گیا کہ ابن مسعود نے صرف ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا، آگے کیا کیا یہ چیز لکھی نہیں ہوئی، لہٰذا ہم اس حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ بھئی آپ نے عمل نہیں کرنا وہ آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا کام ہے آپ کو بتانا۔ حضرات گرامی قدر، آئیے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جناب عالی یہ حدیث مجمل نہیں ہے، مطلق نہیں ہے، عام نہیں ہے، مشترک لفظی یا معنوی نہیں ہے، بلکہ حدیث مختصر ہے۔ اس کو آپ مجمل نہیں کہہ سکتے، اس حدیث کو آپ مطلق نہیں کہہ سکتے، اس حدیث کو آپ عام نہیں کہہ سکتے، اس کو مشترک لفظی یا مشترک معنوی نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ مختصر حدیث ہے۔ مختصر حدیث پر عمل کو کس نے منع کیا؟ اور مجمل بھی بعد بیان متکلم قابل عمل بلکہ واجب العمل ہو جاتی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اب میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا بھر کے غیر مقلدین وہابیوں کو اعلان ہے کہ مطلق عام، مجمل، مشترک معنوی، مشترک لفظی میں فرق بتائیں۔ مجمل کسے کہتے ہیں، عام کسے کہتے ہیں، مطلق کسے کہتے ہیں، مشترک معنوی اور مشترک لفظی میں فرق بتائیں۔ ان میں سے ہر ایک کی جامع معنی تعریف کریں، مگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اصول فقہ یا منطق کو ہاتھ نہ لگائیں۔ ہاں، اصول فقہ کو ہاتھ نہیں لگانا، منطق کو ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ تم تو ان چیزوں سے اختلاف کرتے ہو کہ منطق کو ہم نہیں مانتے۔ اسی طرح پلمبریوں کو بھی میرا چیلنج ہے، مرزا جیلمی ہے نا، اس کے اسٹوڈنٹس کو بھی چیلنج ہے کہ یہ تعریفیں کر کے دکھائیں۔ منطق اور فقہ کو ہاتھ نہیں لگانا، قرآن اور حدیث سے تعریف کرنی ہے تو وہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اے جیلمیوں کے چیلے اور وابیوں، حدیث کے غلط ترجمے کیے جاؤ، تمہیں ان علمی چیزوں سے کیا تعلق؟ کسی حنفی عالم سے مجمل کا لفظ سن لیا ہوگا تو دھونس جمانے کے لیے یہاں باتیں کر دیتے ہیں، اور اس میں یہ نہ سنا، یہ سنا ہوا لفظ استعمال کر دیا، واللہ اللہ
یعنی اس میں یہ سنا ہوا لفظ استعمال کر دیا کہ یہ تو حدیث مجمل ہے. مجمل کہتے کسے یہ تو بتانا پہلے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے علوم کے دریا تو مقلدین کے سینوں میں بہائے ہیں. علم آپ کو سمجھ جب آئے گا جب آپ کسی کے مقلد ہو جائیں گے، ورنہ آپ کو علم نہیں سمجھ آئے گا. یہ بات حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دین متین کی سمجھ عطا فرمائے. سب سے میرا چیلنج ہے، حدیث مجمل کسے کہتے ہیں، مطلق کسے کہتے ہیں، عام کسے کہتے ہیں، مشترک لفظی کسے کہتے ہیں، حدیث یعنی کہ مشترک معنوی کسے کہتے ہیں. کوئی تعریف کرے گا غیر مقلد یا صرف مسلمان کرے گا؟